ادارے ایک دم سے کیوں اس ٹیلی کام بل کے حق میں سامنے آ گئے ہیں؟ عمران ریاض نے دوستو بڑا پول کھول دیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیلی کام بل، جس کے مطابق یہ ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں جب چاہیں گی جس مرضی کے گھر، دکان، آفس پر قبضہ کریں گی، وہاں ٹاور اپنا لگائیں گی اور اس کو وہاں سے بے دخل کر دیں گی۔ اب اس کے پیچھے دوستو عمران ریاض نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کون سا ماڈل پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے اور آگے منصوبہ کیا ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی دوستو جو برٹش نے برِ صغیر میں جو ہے وہ لگائی تھی، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جو آہستہ آہستہ اپنے اثاثے انڈیا میں بناتی رہی، جائیدادیں خریدتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ہی ایک آرمی بنا لی، اپنی ہی فوج بنا لی، اپنے جہاز بنا لی۔ اتنی طاقتور ہو گئی یہ ایک کمپنی بھارت میں کہ اس نے جو ہے وہ لوگوں سے پھر ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ٹیکس دو۔ اپنی آرمی بنا لی، اس آرمی کے ذریعے دوستو پھر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا برطانیہ نے۔ یہ دوستو وہی ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے، یعنی کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے پہلے صرف بھارت سے تجارت کے نام پر اپنی ایک شاخ بھارت میں کھولی، آہستہ آہستہ اس نے اپنا کاروبار پورے بھارت میں بڑھا لیا۔ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے جو ہے وہ وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر اجازت طلب کر لی کہ یہ اپنی آرمی رکھ سکتی ہے۔ اس نے پھر اپنی آرمی رکھ لی، جس کے بعد پھر وہ لوگوں سے ٹیکس بھی اکٹھا کرنا شروع ہو گئی۔ سارا کچھ اس پرائیویٹ کمپنی کو ملتا تھا، ان کے آفیسرز کو ملتا تھا، ان کے مالکوں کو ملتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ برطانیہ نے پورے برِ صغیر پر قبضہ کر لیا، اور پھر دوستو سالوں تک جو ہے وہ یہ قبضہ برقرار رہا اور لوگوں کی آزادی جو ہے وہ چھین لی گئی۔ جب چاہتے تھے جس کی مرضی پراپرٹی پر قبضہ کرتے تھے۔ اب یہی دوستو ماڈل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نافذ ہے۔ عمران ریاض نے انکشاف کیا کہ جیسے ہی یہ ٹیلی کام بل ایکسپوز ہوا ہے پاکستان میں، تو اس کے پیچھے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، کیونکہ کالا چینل جو ہے وہ بھی اس بل کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ کالا چینل آزاد جو نیوز ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک چینل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آزاد نیوز جو ہے، جو کہ کالا چینل عمران ریاض کے مطابق ہے، اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے، یہ جب اس بل کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ اور پی ٹی اے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ یہ جس مرضی کا گھر جو ہے وہ قبضے میں لے لیں، جس مرضی گھر میں ٹاور لگا لیں، ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو۔ یعنی اتنا پیسہ دوستو کیا کرنا ہے، لیکن اصل مقصد دوستو آپ سمجھیں کہ کیا ہے۔ اب فوجی فاؤنڈیشن ہو گئے، یہ سارے ادارے ہو گئے، ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ فوجی فرٹیلائزر نے پی آئی اے خرید لیا، کوئی پی ٹی سی ایل خرید لے گا، کوئی دوسرے ادارے پاکستان کے خرید لے گا۔ اب جو لوگوں کی گھر ہیں، ملکیت ہیں، وہ بھی ان کے قبضے میں ہوں گے کہ جب چاہیں گے ٹاور لگائیں گے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ عمران ریاض کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جا رہی ہے پاکستان میں، جس کے ذریعے پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ یعنی کہ اس کمپنی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، ایک فوج سپورٹ کرتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پر بھی یہ قبضہ کر سکتی ہے کمپنیاں، اور پھر جیسے مرضی یہ پاکستان کو چلائیں گی۔ تو یہ دوستو ایک خطرناک سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ آخر یہ کمپنیاں پاکستان میں کر کیا رہی ہیں۔